السلام علیکم۔ دستور میں حکومت کے خاتمے کی جو ترکیبیں درج ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ وزیر اعظم کے استعفے کے بعد وفاقی کابینہ تحلیل ہو جائے گی اور اگلی حکومت کی تشکیل کے لیے فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ جب تک اگلی حکومت نہیں بن جاتی اختیارات صدر کے پاس ہوں گے۔ جیسے ہی قومی اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہو جائے گا تو صدر حکومت کے اختیارات نئے وزیر اعظم کو سونپ دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی شخص نصف سے زائد ارکان کی حمایت حاصل نہ کر سکے تو صدر اپنی صوابدید پر قومی اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن منعقد کروائے گا۔ نئے الیکشن سے پہلے سابق وزیر اعظم اور سابق قائد حزب اختلاف کو مل کر نگران وزیر اعظم بنانا پڑے گا تاکہ اگلی حکومت کی تشکیل تک روزمرہ کے معاملات چلاتے رہیں۔ حکومت کے خاتمے کی اس آسان ترکیب میں چھوٹی سی مشکل وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے۔ جو وزیر اعظم عوام کے ووٹوں سے آیا ہو یا کم از کم سمجھتا یہ ہو کہ اسے عوام نے منتخب کیا ہے تو اس کو استعفیٰ دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ گویا دستور میں درج حکومت ختم کرنے کا یہ طریقہ شاید پی ڈی ایم کے لیے قابل عمل نہ ہو، کیونکہ اول تو عمران خان استعفیٰ دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور دوسرے یہ کہ انہیں اپنے عوامی نمائندہ ہونے پر بھی یقین ہے۔ اس صورت میں حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کس حد تک جا سکتے ہیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان بھی اپنی حکومت بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک دوسرا طریقہ ہے جو دستور نے خاص طور پر وزیر اعظم کے مخالفین کے لیے تجویز کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 95 کے مطابق اسمبلی کے اراکین کی کل تعداد کا 20% یعنی 69 اراکین قومی اسمبلی اپنے دستخط کے ساتھ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ تحریک پیش ہوتے ہی کارخانہ اسمبلی سارے کام چھوڑ دے گا اور 3 سے 7 دن کے اندر عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ اگر اسمبلی کے نصف سے زائد یعنی 172 ممبر اس کو منظور کر لیں تو وزیر اعظم اپنے وزیروں سمیت گھر چلا جائے گا۔ اس طریقہ کار میں بھی ایک چھوٹی سی مشکل ہے۔ جلسوں میں ہزاروں لوگ سامنے کھڑے کر کے تقریریں کرنا ایک بات ہے اور اسمبلی کے اندر 172 لوگوں کو وزیر اعظم کے خلاف کھڑا کرنا دوسری بات۔ اول الذکر حلوہ ہے اور ثانی الذکر مصیبت۔ تقریر تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اسمبلی میں ووٹ صرف وہی دے گا جو اس کا ممبر ہوگا، یعنی مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور آصفہ بھٹو زرداری تقریریں تو کر سکتے ہیں لیکن اسمبلی میں ووٹ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف ہی دے سکتے ہیں۔ سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد قومی اسمبلی کے اندر 172 لوگوں کی حمایت کیسے اپوزیشن کو ملے گی، اس کے لیے پی ڈی ایم کیا کر سکتی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرض کریں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے تو پھر بھی فوری طور پر ایک وزیر اعظم کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کہاں سے آئے گا، اسے ووٹ کون دے گا، اس طرح کے معمولی سوالات پر غالباً ابھی پی ڈی ایم نے غور بھی نہیں کیا۔ بیک جنبش قلم حکومت گرانے اور اسمبلی توڑنے کا طریقہ دستور کے آرٹیکل 58 میں بھی لکھا ہے۔ اس کی روشنی میں یہ کام بھی خود عمران خان کو ہی کرنا ہے۔ اگر عمران خان صدر ڈاکٹر عارف علوی کو یہ لکھ کر بھیج دیں کہ اسمبلی توڑ دی جائے تو صدر صاحب کے سامنے 2 راستے ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ عمران خان کو سمجھائیں کہ اسمبلی نہ توڑیں، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، کیونکہ خط لکھنے کے 48 گھنٹے مکمل ہوتے ہی اسمبلی از خود ٹوٹ جائے گی۔ یہ طریقہ باقی سب طریقوں کی نسبت آسان ہے، لیکن اس میں بھی مشکل وہی ہے کہ عمران خان کا کیا کریں۔ اپوزیشن کچھ بھی کہتی رہے، حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم وہی ہیں۔ اگر سارے دانشور، اینکر، کالم نویس وغیرہ وغیرہ مولانا فضل الرحمان کے مقتدی ہو کر ڈاکٹر عارف علوی سے درخواست کریں کہ وہ اسمبلی توڑ دیں اور ڈاکٹر صاحب ان سب کی لاج رکھتے ہوئے اسمبلی توڑنے کا حکم نامہ جاری کر دیں تو بھی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔
ہو سکتا ہے ایسا حکم نامہ جاری کرنے کے بعد صدر صاحب اگلے 24 گھنٹے بھی ایوان صدر میں نہ گزار سکے، الٹا سب کو لینے کے دینے پڑ جائے۔ دستور بنانے والوں نے حکومت کے خاتمے کے یہی 3 طریقے تجویز کیے تھے، لیکن اپنے قانون دانوں کی ذہانت کے صدقے ہمیں چوتھا راستہ بھی میسر ہے، اور وہ ہے نااہلی۔ اس طریقے پر میرے جیسے خاکسار ڈر ڈر کر سوال اٹھاتے ہیں، دستور کی منشا کا رونا روتے ہیں اور کبھی گستاخی بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن بہرحال جب مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ موجود ہے تو ہم کون ہیں اسے بند کرنے والے؟ اس چوتھے راستے پر چلنے کے لیے 4 بنیادی عناصر کی ضرورت ہوگی۔ اول، ایک ایسا ماحول جس میں وزیر اعظم کے خلاف کوئی فیصلہ دیا جا سکے۔ دوم، ایک ایسا مقدمہ جس کی بنیاد پر وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا سکے۔ سوم، ایسے قانون دان جو دستور میں ذہانت کی بنیاد پر بنائے ہوئے اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور چہارم، یہ قومی اتفاق رائے کہ ہم نے دنیا میں پاکستان کی عزت چھوڑنی ہے نہ پاکستان میں قانون کی۔ یہ 4 عناصر پاکستان میں اسی وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں پاکستان کے سبھی ادارے نیت باندھ کر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی یہ سوچنے والا نہ رہے کہ اس حکومت کو گرانے کے بعد ملک میں اگلی حکومتیں کیسے چلیں گی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ آئین 1973 میں بنایا گیا تھا۔ دستور بنانے والوں میں مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے۔ یہ وہی دستور ہے جس کی اصل صورت میں بحالی کا سہرا مریم نواز کے والد ماجد کے سر باندھا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ بلاول کے نانا ذوالفقار علی بھٹو ہی تو اس کے اصل آرکیٹیکٹ تھے۔ اور ہاں، پی ڈی ایم کے سٹیج پر جگہ پانے والے اویس نورانی کے والد مولانا شاہ احمد نورانی بھی اسی اسمبلی کا حصہ تھے جس نے یہ دستور بنایا تھا۔ ان سبھی بزرگوں نے دستور میں ایسا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا کہ کل کلاں اگر ان کے بچوں کو کوئی حکومت پسند نہ آئے تو وہ اسے کیسے نکالیں گے۔ جلسے جلوس کرنے کی اجازت واضح طور پر آئین میں دی گئی ہے، لیکن جلسے جلوسوں کے ذریعے حکومت گرانے کا ذکر نہیں ملتا۔ دھرنا وغیرہ بھی کر لیں، مگر اس کے ذریعے حکومت گرے گی یا نہیں اس کا جواب دستور تو نہیں دیتا، البتہ تاریخ دیتی ہے، اور وہ نفی میں ہے۔ جب ہمارے دستور ساز بزرگوں کی آل اولاد ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہو کر بیک زبان یہ تو کہے کہ ہم عمران خان کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیں گے، تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کے جتھے نے آج حکومت گرا لی تو کل کوئی دوسرا جتھا حکومت گرانے چل پڑے گا، تو کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اسے کون روک سکے گا؟ اس سوال کا جواب غالباً بزرگوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان سب نے بھی اپنے ہی بنائے ہوئے دستور سے انحراف کیا، جتھا بنا کر بھٹو پر چڑھ دوڑے اور پھر سالوں تک آمریت کے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ آج بھٹو کی اولاد انہی لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان کے در پہ ہے۔ کسی کو دستور کی پرواہ ہے نہ جمہوریت کی، بس پرواہ ہے تو اتنی کہ اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تاریخ تو یہ ہے کہ اس طرح تو اقتدار ان کے بزرگوں کو بھی نہیں مل پایا تھا۔ ایک وضاحت یہاں بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ خاکسار عمران خان کی حکومت کی نالائکی کا روز اول سے قائل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ رائے پختہ ہو رہی ہے۔ مگر جتھوں کے ذریعے حکومت کے خاتمے کا 2014 میں بھی میں مخالف تھا، اور آج بھی ہوں۔